کہ ہو سکتا تھا کہ جو میں سگنل پہ آ کے رکا ہوں اور جو باہر ناک کر رہا ہے اللہ مجھے اس کی جگہ رکھ دیتے اور اس کو یہاں بٹھا دیتے. اللہ کے لیے کیا مشکل تھا؟ میں نے کیا کمال کیا کہ میں اس فیملی میں پیدا ہوں یا اللہ نے مجھے اتنا مال دیا, رزق دیا؟ میں نے کچھ بھی نہیں کیا. لوگوں سے آگے چلنا کہ آپ چاہیں کہ میں آگے چل رہا ہوں, لوگ مجھے فالو کر رہے ہوں, دس از ون آف دا ڈیزیزز آف ہارٹس. واللہ کہ آپ کو فیلنگ ہے کہ میں آگے چل رہا ہوں, لوگ مجھے فالو کر رہے ہیں. دس شوڈ بی دا ایٹیٹیوڈ کہ جو شخص ہیوملٹی ہمبلنس اختیار کرتا ہے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے عزت میں بلند مرتبہ عطا کر دیتے ہیں, اس کو بلند مقام عطا کر دیتے ہیں. تو ہم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت میں مقام عطا کرے. ہم نہیں چاہتے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے کہ اللہ نے ہمیں اس دین کی طرف ہدایت دی, ہمیں راستہ دکھایا, اور اگر وہ نہ دیتا تو ہم آج کوئی ہندو, کرسچن, بدھسٹ, جو پتہ نہیں کیا ہوتے ہم لوگ. اور پھر دوبارہ نصیحت کی اور کہا وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ and don't turn your cheek away from people. لوگوں سے منہ نہ موڑنا. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا, اور زمین میں تکبر کے ساتھ یعنی بوسٹ کرتے ہوئے نہ چلنا. ان اللہ لا يحب كل مختال فخور, کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر اس بندے سے جو سیلف ڈیلیوڈڈ ہے, یعنی جو بوسٹفل طریقے سے زندگی گزارتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ doesn't like everyone who is self deluded and is boastful and proud and arrogant. This should be the attitude of a believer. یعنی don't make yourself too cool to pay attention to people. کہ I'm too cool to give you attention. Don't do it. وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ, rather humility اور humbleness اختیار کرنا. اس میں کیا ہے کہ جب لوگ آپ سے بات کریں, آپ رسول اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جب بھی کوئی بات کرتا, آپ اس کی طرف پورا چہرہ کر لیتے اور اس کی طرف اپنی چیسٹ کو یعنی توجہ فرمائیں. توجہ نکلے وجہ سے, وجہ چہرہ, اپنا چہرہ میری طرف فرمائیں تاکہ آپ سے بات کر سکوں. آپ کے چہرے کی اٹینشن مجھے درکار ہے. یہ بہت برا اور گندا ایٹیٹیوڈ ہے کہ آپ کسی سے بات کریں, ہاں جی بولے, اچھا بولیں جی, اور آپ چلتے جا رہے ہیں کہ کسی کو اٹینشن نہ دیں, کسی کی طرف چہرہ نہ کریں. کوئی آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہے, ہاں آپ بولیں جی میں آپ کو سن رہا ہوں, اور آپ ایسے کہیں اور دیکھ رہے ہیں یا کسی اور طرف منہ رہے ہیں, بلکہ فیس ٹورڈز دیٹ پرسن, اس کی طرف اپنا چھاتی کو پھیرے. صرف چہرہ بھی نہ موڑے بلکہ اپنی چھاتی کو پھیرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے موڑ جاتے تھے اگلے بندے کی طرف, پوری اٹینشن دیتے تھے. اور اس کی جو ماڈرن چیز ہے وہ یہ ہے, وہ یہ ہے یعنی آپ بات کریں, جی آپ بات کریں, میں آپ سے دیکھ سن رہا ہوں, اور آپ فون پہ لگے ہوئے ہیں, ہاں جی میں سن رہا ہوں, اور آپ کر رہے ہیں اِنَّ لِلَّهِ. یا آپ کے سامنے بیٹھے تو آپ لیپ ٹاپ پہ کام کریں, جی بولیے. ہاں اگر آپ بزی ہیں آپ انفارم کر دیں کہ میں اس ٹائم بہت بزی ہوں, میں اس ٹائم کچھ کام کر رہا ہوں, تو آپ کین یو میک اٹ کوئک, تاکہ میں کچھ اپنا کام کر لوں. لیکن ڈونٹ ڈو اٹ کہ وہ بول رہا ہے اور پھر آپ, اچھا اس سے ورسٹ, اس سے زیادہ بدترین کیا کہ ماں باپ بات کر رہے ہیں, پیرنٹس بات کر رہے ہیں, اور آپ ان کے ساتھ بات کرتے کہ آپ نے اس کو اٹھایا ہوا ہے, ایز اف یو آر گیونگ دیم اے فیل کہ آپ چپ ہوں تو میں اپنے مین جو ہے نا یہ والد صاحب کے پاس جاؤں جو میرے ہاتھ میں اٹھایا ہوا ہے, یا میں اس کی طرف اٹینشن دوں اور اس سے میں بات کروں. واللہ دس از ڈس ریسپیکٹ. کوئی آپ سے بڑا بات کرے, اپنے سوشل میڈیا کو, اپنے ڈیوائسز کو فوراً سے نیچے رکھ دیں. ٹھیک ہے, یوز کریں, آپ کے والد صاحب کو بلایا کہ بیٹا بات سنو, آپ سے رکھ دیں نیچے اور دور رکھ دیں ایسے, جی, تاکہ ان کو فیلنگ ہو کہ یس ہی از گیونگ می ٹائم اینڈ اٹینشن. ایسا نہ کریں کہ انہوں نے پکارا اور آپ اسی کو ہاتھ میں اٹھائے ہوئے آپ کہہ رہے ہیں جی بولیے, اور آپ انہیں دیکھ رہے ہیں کہ جیسے کہ ابھی آپ ختم کریں تو بس مجھے انتظار ہے کہ آپ بس بات ختم کریں تاکہ میں فون کو اٹھاؤں. ڈونٹ ڈو اٹ. یہ ہے کہ اپنے ڈونٹ ٹرن یور چیک اوے فرام پیپل. وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا, اور زمین میں تکبر سے نہ چلو, یعنی ایسے سٹائل میں چلنا کہ جس میں آپ تکبر محسوس ہو رہا آپ کو, یا یہ فیل کرنا کہ آپ بڑی کوئی شے ہیں, بڑی کوئی چیز ہیں, یا ہم بڑی کوئی. اچھا اس کی ماڈرن امپلیکیشنز کہ ہم گاڑی میں جا رہے ہیں اور گاڑی ہم نے نہیں لی ہے اور ہم اس میں اس طرح اس کو ڈرائیو کر رہے ہیں, یعنی وہ بھی زمین میں چلنا پھرنا ہے کہ جس طرح سے کہ یہ میرے والد صاحب کی سڑک ہے, اور کوئی سائیکل والا یا کوئی چھوٹے بائک والا یا کوئی بھی ایسے آیا اس کو ہارن دیے کہ آپ کہاں سے بھائی آگے سامنے, یہ جب میں آ رہا ہوں تو آپ کو سائڈ پہ آنا چاہیے تھا. نہیں, یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. یہ جو if you're
بیوٹیفل کار جو کہ اللہ نے آپ کو دی ہے از میکنگ یو فیل پراؤڈ اور ایروگینٹ, وہ آپ کی بربادی کے سبب بن سکتی ہے. اف یور بائک از میکنگ یور سیلف فیل پراؤڈ, تو وہ آپ کی تباہی کا باعث بن سکتی ہے. بی ہمبل, اسٹے ہمبل, بلکہ لوگوں کو راستہ دیں کہ ہو سکتا تھا کہ جو میں سگنل پہ آ کے روکا ہوں اور جو باہر ناک کر رہا ہے, اللہ مجھے اس کی جگہ رکھ دیتے اور اس کو یہاں بٹھا دیتے. اللہ کے لیے کیا مشکل تھا؟ میں نے کیا کمال کیا کہ میں اس فیملی میں پیدا ہوں, یا اللہ نے مجھے اتنا مال دیا, رزق دیا؟ میں نے کچھ بھی نہیں کیا, سب اللہ کا دیا ہوا ہے. سو ڈونٹ فیل, بی ہمبل, اسٹے ہمبل, نو یور بیسکس, کہ میں کہاں سے آیا ہوں. ان اللہ لا یحب کل مختال فخور, اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بندے سے نفرت کرتے ہیں, اس سے محبت نہیں کرتے جس کی اپروچ نارسسسٹک ہوتی ہے, جو بس میں آئی می اینڈ مائی سیلف, جو اپنے بارے میں بڑا کہتا ہے کہ میں کوئی چیز ہوں جی, میں نے جس کی, آپ یاد رکھیں جو باتیں کرتے کرتے زیادہ میں کرے نا, وہ بندہ ٹھیک نہیں ہے. مطلب ہے میں نے ایسے کیا, میں نے ویسے کیا, میں ایسا ہوں, میں آئی می, یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے. دس از سم تھنگ ریئلی بیڈ. اور پھر فرمایا وقصد فی مشیک واغضض من صوتک ان انکر الاصوات لصوت الحمیر. بی ماڈریٹ ان یور پیس اینڈ لوور یور وائس. بہت کسی کے سامنے اونچا نہ بولیں, یہ کام کرو, وہ کام کیوں نہیں کر رہے, نہیں. اللہ تعالیٰ کو indeed the most disagreeable of sounds is the voice of donkeys. آپ ڈنکی کی دیکھیں کتنی ہائی پچ ہوتی ہے, کتنا اونچا بولتا ہے. اللہ تعالیٰ کو وہ پسند نہیں ہے, یعنی وہ سب سے بری آواز ہے. تو اپنی چال میں نرمی اختیار کرنا, اس کا مطلب یہ نہیں کہ بہت سلولی اور لتھارجک ہو کے اور نشائیوں کی طرح چلنا, اس کا مطلب یہ نہیں ہے. اس کا مطلب ہے آپ اسٹریٹ اپرائٹ ہو کے تیز چلیں. تیز چلنے مسئلہ نہیں ہے, لیکن لمبے لمبے قدم لینا اور ہاتھوں کو بہت ہلانا اور جھٹک کے چلنا, یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے چھوٹے قدم لیتے تھے لیکن تیز بہت چلتے تھے, جیسے زمین ان کے قدموں کے سامنے لپٹ رہی ہے, جیسے وہ کسی اترائی سے اتر رہی ہے نیچے. آپ اس سے چلتے تھے, اور صحابہ کو ان کو فالو اپ کرنا مشکل ہو جاتا تھا. صحابہ کو had to walk fast. Why? Because it was his way of walking. ٹائم کم ہے, بہت کام کرنے ہیں, لیتھارجک ایٹیٹیوڈ انسان کو بچاتا ہے. بس ٹانگیں گھسیٹ کے اور زمین پہ جوتے رگڑ کے چلنا, یہ ٹھیک نہیں ہے. بی ماڈریٹ ان یور پیس, یعنی ہمبلنس, ہیوملٹی جھلک رہی ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی صحابہ سے آگے چلنا پسند نہیں کرتے تھے. یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے کہ لوگوں سے آگے چلنا, کہ آپ چاہیں کہ میں آگے چل رہا ہوں, لوگ مجھے فالو کر رہے ہوں. دس از ون آف دا ڈیزیزز آف ہارٹس, واللہ, کہ آپ کو فیلنگ ہے کہ میں آگے چل رہا ہوں, لوگ مجھے فالو کر رہے ہیں. دس شوڈ بی دی ایٹیٹیوڈ. ساتھ چلے لوگوں کے. ہاں اگر سیڑھیاں آ گئی ہیں, یہ دروازہ ہے, تو پھر اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کٹھے ہی گھسیں گے اور کٹھے ہی نکلیں گے. یہ چیز بہت وہ ہے, لیکن یہ کہ کوشش کریں کہ لوگوں کے ساتھ چلیں. نو بیلنس اٹ آؤٹ. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر نماز لیٹ ہو رہی ہے اور اقامت کھڑی ہوئی ہے اور آپ یہ کہ یار لوگ ہیں تو میں ان کے ساتھ چلوں, آگے نہ جاؤں, وہ الگ چیز ہے. لیکن if you're walking towards the market place, آپ کٹھے کہیں سے نماز سے واپس چل کے آ رہے ہیں, be with the people, not in front of the people. اللہ کی پسند نہیں تھا کہ وہ لوگوں سے آگے چلیں. صحابہ کو اپنے ساتھ رکھتے تھے. اور پھر جو اسلامک ایٹیکیٹس ہیں نا, وہ کیا ہے کہ سواری پہ جو ہے وہ کھڑے ہوئے کو چلتے ہوئے کو سلام کرے. یعنی جو بہتر چیز پہ ہے سواری پہ, وہ اس کو سلام کرے جو چل رہا ہے, اور جو چل رہا ہے وہ اس کو سلام کرے جو بیٹھا ہوا ہے. یعنی میں اگر لینڈ کروزر میں جا رہا ہوں تو آئی شوڈ سے سلام ٹو دا ون ہو از واکنگ. یہ جو بائک پہ جا رہا ہے, جو بائک والا ہے اس کو چاہیے کہ وہ سلام کرے سائیکل والے کو, تاکہ, اور سائیکل والا جو ہے وہ چاہے کہ سلام کرے جو پیدل چل رہا ہے, اور جو پیدل چل رہا ہے وہ چاہے کہ سلام کرے کہ جو بیٹھا ہوا ہے اس کو سلام کرے. یہ نہیں کہ جو نیچے والا ہے اوپر والے کو السلام علیکم جی, نہیں. اسلام نے ہمیں ہمبل بنایا کہ ہم نیچے والے کو سلام کریں, ہم پہل کریں. دس میکس ہمبل. سبحان اللہ, کتنا بیوٹیفل دین ہے یہ. حدیث میں کیا آتا ہے کہ جو شخص ہیوملٹی, ہمبلنس اختیار کرتا ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے عزت میں بلند مرتبہ عطا کر دیتے ہیں, اس کو بلند مقام عطا کر دیتے ہیں. تو ہم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت میں مقام عطا کرے, ہم نہیں چاہتے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. یس وی وانٹ, تو پھر واٹ وی شوڈ ڈو از بی ہمبل. اور ہمیں چاہیے کہ ہم انشاءاللہ ہر قسم کے, کیونکہ حدیث میں کیا آتا ہے کہ وہ شخص جس کے دل میں رائی کے برابر بھی تکبر ہو, وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا.
تکبر صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو سوٹ کرتا ہے اور کسی کو سوٹ نہیں کرتا. اور یاد کریں جو متکبرین ہوں گے وہ قیامت کے دن ان کی جو سائز ہوگا وہ بالکل ایک چونٹیوں کے برابر ہوگا, اینٹس, کہ لوگ ان کو نوٹس بھی نہیں کر پائیں گے کہ وہ ہمارے پاؤں کے نیچے روندتے چلے جا رہے ہیں اور تکلیف اور ٹارچر میں ہے, ان کا چیخ و پکار بھی نہیں سنا جائے گا, یعنی بالکل ان نوٹسیبل ہوں گے. کہ تم دنیا میں اپنے آپ کو بڑا نوٹس کرواتے تھے نا, تم تکبر کرتے, آج جو اصل دن ہے 50,000 سال کا اور آئندہ کی زندگی, اب تم اسی حالت میں رہو گے. تکبر اللہ کی چادر ہے, جو اللہ کی چادر پہ ہاتھ ڈالتا ہے نا اللہ سے ذلیل و رسوا کر دیتا ہے اور بالکل اس کا نام صفحہ ہستی سے مٹا دیتا ہے. اس لیے آپ دیکھیں گے تمام پروفٹس, تمام انبیاء, حالانکہ وہ آدم علیہ السلام کی اولاد کے سب سے بہترین لوگ ہیں, they never did تکبر. اللہ نے فرمایا کہ انا سید ولد بنی آدم ولا فخر, میں بنی آدم کا سردار ہوں, میں آدم علیہ السلام اور ان کی ذریت کا سردار ہوں, ولا فخر, لیکن مجھے فخر کوئی نہیں ہے. یعنی اللہ نے مجھے یہ مقام اور مرتبہ دیا ہے, بلکہ وہ اور ہمبل ہو جاتے اور راتوں کو کھڑے رہتے اتنا کہ پاؤں پھٹ جاتے اور سوج جاتے. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ رسول اللہ آپ کیوں, آپ کے تو اگلے پچھلے گناہ معاف, کیا کہتے ہیں, افلا اکون عبدا شکورا, یا عائشہ افلا احب ان اکون عبدا شکورا, کیا میں یہ پسند نہ کروں کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ اور نیک بندہ بنوں, ہیوملٹی, ہمبلنس اختیار کروں. تو جتنا آپ کو اللہ نوازے اتنا آپ جھک جائیں. وہ کہتے ہیں نا کہ اس کے پاس پیسہ ہے, بدل گیا ہے. لوگ پیسے سے بدلتے نہیں ہیں, اصلیت جو اندر کی ہوتی ہے وہ ظاہر ہو جاتی ہے, پہلے چھپی ہوئی ہوتی ہے. People don't change because of money, because of fame, because of anything. They become real, جو کہ اندر سے وہ تھے, پہلے نظر نہیں آئے. So یہ 5 مین ایڈوائزز تھیں لقمان حکیم رحمہ اللہ کی, جس کا ہم نے ذکر کیا. شکر تو پہلے ذکر کیا, پھر شرک سے بچنا, والدین کی اطاعت, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد نماز کو اسٹیبلش کرنا, ٹھیک ہے, اپنے اندر تقوی لے کے آنا کہ ہم متقی بن جائیں اور اس بات کو جان لیں کہ ہر عمل اللہ کے سامنے کل پیش کیا جائے گا, اور ہیوملٹی, ہمبلنس اختیار کرنا. کیونکہ کچھ لوگ تو پیسے اور فیم اور اس وجہ سے متکبر ہو جاتے ہیں, کچھ لوگ دین میں بھی تکبر اختیار کرتے ہیں, دین میں بھی, کہ میرے پاس علم ہے یا میرے پاس مجھے اللہ نے یہ چیزیں عطا کی. مطلب ہمیں جو یہ ٹخنوں سے شلوار کو یا جینز کو اوپر رکھنے کا حکم دیا گیا ہے, وہ اس لیے کہ تکبر نہ آئے ہمیں. امیجن جو اس کو اوپر رکھ رہا ہے اور اپنے آپ کو متکبر محسوس کر رہا ہے کہ میں بڑا پریکٹسنگ ہوں. دس از دا ورسٹ کیس, کہ وہ عمل کر بھی رہا ہے اور جس چیز سے اس کو روکا گیا وہ اس سے کہہ رہا ہے کہ میں آئی ایم پریکٹسنگ اینڈ یو آر ناٹ پریکٹسنگ, تم مجھ سے حقیر اور کمتر ہو. دس شوڈنٹ بی دا کیس. تو ہمیں ہر انسان کو اپنے سے بہتر سمجھنا چاہیے اور ہر چیز پہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنی چاہیے. جو میں نے شروع میں ایک دعا پڑھی تھی وہ یہ تھی کہ اللہ کی مانگا کرتے تھے, اللہم اجعلنی صبورا واجعلنی شکورا واجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا, کہ اللہ مجھے صبر کرنے والا بنا, شکر کرنے والا بنا, اور مجھے اپنی آنکھوں میں کم تر, کمزور, ویک, کم بنا, اور لوگوں کی آنکھوں میں مجھے بڑا کر دے. یعنی وجل فی عینی صغیرہ ہوں, مجھے چھوٹا کر دے اپنی آنکھوں میں, کہ اپنے آپ کو کوئی بڑا چیز, میں سیلف آبسیسڈ نہ ہوں اور میں لوگوں کی آنکھوں میں بڑا ہوں, یعنی لوگ میری عزت کریں. سو یہ ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے کہ انسان اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھے لیکن لوگ اسے کچھ نہ کچھ سمجھتے ہوں. وہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, اللہ کی دین ہوتی ہے. اور قرآن میں آتا ہے نا کہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ, کہ اللہ نے ہمیں اس دین کی طرف ہدایت دی, ہمیں راستہ دکھایا, اور اگر وہ نہ دیتا تو ہم آج کوئی ہندو, کرسچن, بدھسٹ, جو پتہ نہیں کیا ہوتے ہم لوگ. اگر وہ ہمیں اس دین کی طرف نہ ہدایت دیتا, اس بیوٹیفل لائف سٹائل کی طرف, تو پھر آج ہم گمراہ ہوتے ہیں. تو اللہ کا کرم ہے, اللہ کا شکر ہے, ہر چیز کو اللہ سے جوڑیں. الحمدللہ الخیر کلہ بیدیک والشر لیس الیک, ہر خیر اللہ کی طرف سے اور ہر شر ہمارے اپنے کرتوت اور اپنے ہاتھوں کی طرف سے ہے. فقلت ما قلت ان تک حسنۃ فمن اللہ وان تک سیئۃ فمن نفسک والشیطان, جو بھی خیر کی بات تھی وہ اللہ کی طرف سے تھی, اور جو بھی غلطی, کوتاہی, شر کی بات تھی وہ میرے اپنے نفس اور شیطان کی طرف سے تھی. and Allah and his messenger are free from it. بارک اللہ فیکم. ہم 2-4 انشاءاللہ کامنٹس بھی لے لیتے ہیں. جزاک اللہ خیر صبا for mentioning all these points. Be grateful, do not do shirk, obey parents, establish salah, and be humble
Don't be arrogant. Jazakallah khair. Barakallah feek. Barakallah feekum for your comments. किसी का कोई क्वेश्चन है तो इंशाल्लाह आप पूछ सकते हैं. जी ताहा कह रहे हैं, माशाल्लाह ताहा बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं. कह रहे हैं कि गुड मैनर्स विल टेक यू द हाईएस्ट लेवल ऑफ जन्नत इंशाल्लाह. यस एग्जैक्टली. आई गिव अ लेक्चर ऑन हुस्न अखलाक, आई थिंक उसका नाम था, या मुझे भी नाम उसका भूल रहा है. अच्छा गुड कैरेक्टर या ऐसा कोई लेक्चर था, उस पर मैंने तमाम अहादीस का जिक्र किया था जो कि अच्छे अखलाक से रिलेटेड हैं. तो वो इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट डीड्स माशाल्लाह. जज़ाकल्लाह खैर शेख तल्ला फॉर शेयरिंग दिस दुआ. बारकल्लाह फीक. लोग इसकी स्क्रीनशॉट लेके इंशाल्लाह इसको दुआ भी याद भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप गूगल कर लें. और द ईजीएस्ट वे टू फाइंड इन दुआइज, अपने कीबोर्ड पे गूगल अरबिक लैंग्वेज सेलेक्ट कर लें, उसको आप चेंज कर सकते हैं इजीली इनटू इंग्लिश एज वेल. उसमें करके उससे कुछ भी 2-3 अल्फाज बोलें एक दुआ के जो आपको याद है, एंड देन जस्ट कॉपी कर लें, उसको पेस्ट कर लें गूगल पे, इंशाल्लाह वो सारी दुआ इंशाल्लाह आपके सामने आ जाएगी. बारकल्लाह फीकुम. तो अभी वन क्वेश्चन, नमाज में आवाज़ से पढ़ना कैसा है सुन्नत? मुझे क्वेश्चन कोई ख़ास समझ नहीं आया. नमाज में आवाज़ से पढ़ना कैसा है सुन्नत? इसमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो भी ख़ताब को एडवाइस किया था कि थोड़ा सा आप आहिस्ता पढ़ें, और अबू बकर सिद्दीक़ को बोला कि थोड़ा सा अपनी आवाज़ को बुलंद करें. यानी इंसान जब नमाज पढ़ रहा है तो बिल्कुल ही साइलेंट ना हो और ऊंचा ना बोल रहा हो कि साथ वाले डिस्टर्ब हो, इतना हो कि उसकी आवाज़ उसको खुद सुनाई दे. इंशाल्लाह इतना आप कर सकते हैं. दुआ एंड मसनून दुआ ऐप कुरान बहुत सारी हैं. कुरान के मसनून दुआएं एक है, आप उससे कर लें. वैया के नस्ताइन है दूसरी, उससे कर लें इंशाल्लाह. हिस्नुल मुस्लिम है, हिस्नुल मुस्लिम के नाम से भी है, मींस फोर्ट्रेस ऑफ अ बिलीवर, और इंशाल्लाह वो कर लेंगे, आपको मिल जाएगी. प्लीज़ चेंज द टाइमिंग बिकॉज दिस इज़ आवर स्लीप टाइमिंग. इंशाल्लाह इसको कुछ ना कुछ करते हैं. नेक्स्ट पोस्टर में इंशाल्लाह हम कुछ ना कुछ अनाउंस कर देंगे. प्रॉब्ली या तो 8 to 9 कर देंगे या 10 to 11 कर देंगे, कुछ इस तरह का सीन कर लेंगे इंशाल्लाह. आपको हम थोड़ा डिस्कस करके बता देंगे. इट ऑल डिपेंड्स. मगरिब अगर दोबारा 8 बजे आ गई तो दोबारा बार बार टाइम चेंज करना शायद थोड़ा सा मुश्किल हो जाए. इंशाल्लाह विल डू समथिंग इंशाल्लाह. एनी फर्दर क्वेश्चंस? ये कमेंट्स कौन देख रहे हैं? मुझे तो नहीं देख रहा. साथ देख रहे हैं. चलिए अल्हम्दुलिल्लाह. ये इंशाल्लाह अरबिक लैंग्वेज का कोर्स हम बहुत जल्दी शुरू करेंगे इंशाल्लाह. ब्रदर आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? हम इस्लामाबाद, लाहौर, कराची में कर सकते हैं इंशाल्लाह. असल में कोविड है, कोविड ने हमारे हाथों को ना बांधा हुआ है. हम इंडोर एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते, ठीक है. और बाहर ग्राउंड में अरबी सिखाने का मतलब है कि इस मौसम में पसीना पानी गिरते हैं लोगों को. तो ये है इंशाल्लाह. तो हाँ भाई, चेक योर इंस्टा डीएम्स एंड ईमेल्स. ईमेल्स वैसे मैं कम ही चेक करता हूँ, क्योंकि मेरा ऑफिशियल ईमेल एड्रेस जो कि हमारा ऑफिशियल ईमेल्स वाईसी के अंदर यूज़ वो डिफरेंट होता है. मैं इंशाल्लाह इंस्टा डीएम्स जो है वो इंशाल्लाह चेक कर लूँगा इंशाल्लाह. जज़ाकल्लाह खैर फॉर मेंशनिंग. मुस्लिम प्रो ऐप सही है क्या? आई नेवर यूज्ड इट, वल्लाहु आलम. मैंने कभी यूज़ नहीं की, शायद एक दफ़ा की थी, मुझे याद नहीं है. किसी और से इंशाल्लाह पूछ लीजिएगा. अरबिक मीन्स मुजम्मिल सर द अरबिक गाइड. इनका मकसद यही था माशाल्लाह. अरबिक गाइड के नाम से एक चैनल है माशाल्लाह मुजम्मिल का, उसमें वो अरबिक ग्रामर सिखाते हैं. तो वो ढूंढ के ना कोई, बल्कि आई थिंक इनकी डिफरेंट प्रोफाइल्स हैं मुजम्मिल के, जिससे वो ना सबा के नाम से कमेंट करते हैं कि अरबिक सिखा दें और उसको शो कर देते हैं. अल्लाह अल्लाह मुस्तआन. कंसिस्टेंसी का जो लेक्चर है मैंने दिया था, लेक्चर नमाज में कंसिस्टेंसी कैसे लाएं, तो इंशाल्लाह वो आप पढ़ सकते हैं. 2-3 लेक्चर्स हैं इस पर. एक है कि 5 हैबिट्स ऑफ हाईली सक्सेसफुल या इफेक्टिव पीपल, उसमें डिटेल में बात की थी. दूसरा कंसिस्टेंसी एंड इस्तिकामत का एक लेक्चर है, हाउ टू रिमेन कंसिस्टेंट ऑन एवरी एक्शन, और एक खुशू इन सलाह में भी इसके बारे में बात की थी इंशाल्लाह. तो यू कैन वॉच दोज लेक्चर्स. अभी 2-4 अल्फाज कहना वो इंशाल्लाह वो इट वॉन्ट ओपनली give the answer to it. Barakallahu feekum everyone. May Allah subhanahu wa ta'ala accept it from us. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. May Allah subhanahu wa ta'ala make this session beneficial for us, और हमारे दिलों में इन बातों को उतार दे, और इस सेशन को
اس طرح سے علم نافع بنائیں کہ ہم اپنی زندگیوں میں ان تمام نصیحتوں کو لے کے آ جائیں، جو کہہ رہے ہیں وہ بھی اور جو سن رہے ہیں وہ بھی انشاءاللہ تعالی۔ بارک اللہ فیکم، والسلام علیکم ورحمۃ